أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال تعالى: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. وقال رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه: نصرت بالشباب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. نوجوانوں، میرے جگر کے ٹکڑوں اور مظلوم اور بےکس امت کی امیدوں کا مرکز، جب تک رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ اللہ کے حکم کے مطابق ہجرت نہیں کی تھی، تب تک کسی شخص کا اسلام قبول کرنے کا دعویٰ اسی وقت قبول کیا جاتا تھا جب وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر مکہ مکرمہ کی طرف ہجرت نہیں کر لیتا تھا۔ لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر کے مدینہ منتقل ہو گئے، فتح مکہ تک یہ حکم جاری رہا۔ یعنی یہ کہ اسلام لانے کی ایک شرط یہ بھی ہوتی تھی کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر کے آنا ہی پڑے گا، ورنہ اسلام قبول نہیں۔ جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا اور
مکے کی فتح کا مطلب جزیر عرب کی فتح. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ لا ہجرت بعد الفتح ولكن جہاد و نیہ. یہ اعلان فرمایا کہ فتح مکہ کے بعد اب ہجرت کر کے یعنی ہمیشہ کے لیے ترک وطن کر کے سب کچھ چھوڑ کر مدینے آنا اب لازم نہیں رہے گا، لیکن ہجرت کی جگہ پر ایک اور نظام اللہ کے رسول نے اور اللہ نے پورے جزیر عرب کے اور پورے عالم کے اسلام کے قبول کرنے والوں کے لیے مقرر فرمایا، اور وہ نظام تھا نفر فی سبیل اللہ. وہ یہ کہ اب جب کہ مکہ فتح ہو گیا، جزیر عرب اسلام میں داخل ہونے لگا، تو اس بات کا کوئی امکان نہیں رہ گیا تھا کہ پورے ملک کے ایمان لانے والے سب جگہ سے نکل کر ایک شہر میں سمٹ جائیں. یہ ممکن نہیں رہا. دوسری طرف یہ بات بھی اپنی جگہ پر بالکل درست تھی اور اس کا لحاظ بھی لازم تھا کہ اسلام کی حقیقت کسی انسان کی زندگی میں اترنے کے لیے ایک خاص ماحول اور آب و ہوا کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے ہر پودا ہر زمین اور ہر موسم اور ہر آب و ہوا میں پروان نہیں چڑھ پاتا، ویسے ہی ایمان بھی انسان کی زندگی میں ہر ماحول میں نہیں جم پاتا. ان کی بھرپور کوشش کریں. چنانچہ اب ہجرت کی جگہ پر یہ لازم قرار پایا کہ سارے ایمان لانے والے پوری زندگی کے لیے ہجرت کر کے مدینے نہ آئیں، لیکن تھوڑی مدت کے لیے مدینے آنا ضروری قرار پایا. جیسے ہی یہ اشارہ ملنا شروع ہوا کہ مدینے جا کر کچھ مدت گزارنی ہوگی، تو پورے جزیر عرب سے اور کہاں کہاں سے اسلام کے قبول کرنے والے دیوانہ وار مدینے کی طرف دوڑ پڑے. اس وقت اللہ تعالیٰ نے وہ آیت اتاری جو میں نے شروع میں پڑھی تھی، وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. کہ بھئی سارے ایمان والے ایک ہی وقت میں سب کے سب مدینے نہ آئیں، بلکہ باری باری ہر قبیلے ہر علاقے کے کچھ لوگ قافلے اور جماعتیں بنا بنا کر وہ مدینے آئیں اور مدینے آ کر وہ دین کی گہری سمجھ حاصل کریں. لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ. اور جب وہ دین کی گہری سمجھ حاصل کر لیں اپنے علاقے میں واپس جائیں، مستقل مدینے میں قیام نہ کریں. اور واپس جا کر کیا کرنا ہے؟ وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِ. وہاں جا کر اپنی قوم کو سچائیوں سے آگاہ کریں، حقیقتوں سے باخبر کریں. لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ.
امید ہے کہ ان کے سمجھانے کے نتیجے میں وہ لوگ ہلاکت اور نقصان کا سبب بننے والے راستے کو چھوڑ کر نجات، سعادت مندی اور ہر پہلو سے ترقی کا راستہ اختیار کر لیں گے۔ میں آپ نوجوانوں سے جو بات اس کے حوالے سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے دو باتیں، دو امکانات اور دو مواقع آپ کو عطا فرما دیے۔ نہایت خوش نصیبی کی بات ہے۔ کاش کہ ہر طالب علم اس نعمت کی عظمت کو اس کے حق کے مطابق سمجھے، لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، دین کی گہری سمجھ حاصل کرنا، اور ایسی سمجھ حاصل کرنا کہ اقوام عالم کو آپ اسلام کی طرف کھینچ سکے، اسلام سے ان کو اور ان سے اسلام کو قریب کر سکے، بہت شفقت اور محبت کے ساتھ سچائیوں سے آگاہ کر سکے۔ انذار کا ترجمہ عام طور پر ہم لوگ ڈرانا کر دیتے ہیں۔ اصل میں اردو زبان کا دامن بہت تنگ ہے عربی کے مقابلے۔ سچائی تو یہ ہے کہ ترجمہ حقیقتاً ممکن ہی ہے۔ ایک ڈرانا ہوتا ہے عام طریقے کا ڈرانا جس کے پیچھے کوئی محبت، کوئی شفقت، کوئی پیار، کوئی خیر خواہی نہیں ہوتی۔ حکومتیں بھی ڈراتی ہیں، پولیس والے بھی ڈراتے ہیں، اور خدا جانے کون کون ڈراتا ہے۔ شیر بھی ڈراتا ہے، چیتا بھی ڈراتا ہے، تیندوا بھی ڈراتا ہے۔ یہ کوئی شفقت اور خیر خواہی کے جذبے سے نہیں ڈراتا۔ انذار ہر ڈرانے کو نہیں کہتے۔ کوئی ماں اپنے اکلوتے بچے کو ایسی جگہ کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھے جدھر آگ جل رہی ہے، جدھر سانپ ہے، وہ ماں جس بے چینی کے ساتھ اس بچے کو ادھر بڑھنے سے روکنے کی کوشش کرے گی، جو شفقت اور محبت اور خیر خواہی کا سمندر اس کے سینے میں امڑ رہا ہوگا، جو اندیشہائے دور دراز اس کو پریشان کر رہے ہوں گے، اس ماں کے اس وقت چیخ پکار کو انذار کہتے ہیں۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ۔ تو یہ انذار جو آپ کا مقصد اللہ تعالیٰ نے متعین فرمایا ہے، ایک تو کچھ وقت ایسی جگہ گزارنا جہاں دین کی گہری سمجھ حاصل ہو، شفقت اور محبت اور خیر خواہی کے جذبے، اپنی قوم کو سچائی کا خبر کرنا، حقیقتوں سے آگاہی فراہم کرنا، اور قوم صرف مسلمانوں کو کبھی نہیں کہا قرآن، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ نبیوں کی قوم ہمیشہ ان قوموں کو کہا ہے جو اسلام میں نہیں، غیر مسلم افراد کے مجموعے کو قوم کہا گیا۔
کا مطلب یہ ہوا کہ دین کا علم حاصل کرنے کا مقصد، دین کی گہری سمجھ حاصل کرنے کا مقصد قرآن نے متعین کیا ہے، ہمارے آپ کے لیے فیصلہ ہمارے ہاتھ میں نہیں چھوڑا ہے۔ اگر کوئی دین کی سمجھ حاصل کر کے کچھ اور کرنا چاہتا ہے یا کرتا ہے تو یقینی طور پر بلا شبہ وہ قرآن مجید کے حکم کی صریح خلاف ورزی کر رہا ہے، اور خطرہ ہے کہ وہ یشترون بعہد اللہ ثمنا قلیلا کے جرم کا مرتکب قرار پائے۔ اس لیے ایک تو میں آپ سے یہ بہت سادہ لفظوں میں بہت محبت اور امید کے ساتھ یہ گزارش کرنے حاضر ہوا ہوں کہ آپ دین کی گہری سمجھ مجھے نہیں لگتا کہ یہ کہنا مناسب ہوگا کہ نہیں ہوگا کہ جو نصابی تعلیم ہے ہمارے مدارس کی وہ کافی نہیں ہے دین کی گہری سمجھ حاصل کرنے کے لیے۔ آپ کو اس کا تجربہ آئے دن ہوتا ہوگا، جب آپ کا کوئی خالہ زاد بھائی، کوئی چچا زاد بھائی، کوئی پھوپھی زاد بھائی، کوئی رشتہ دار، کوئی دوست جو کالج میں یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، وہ آپ سے دین کے بارے میں کوئی سوال کرتا ہوگا تو آپ کو جواب دینے میں پریشانی ہوتی ہے یا آسانی؟ پریشانی ہوتی ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ میں سچوں کے درمیان بیٹھا ہوں۔ اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ کسی ایک نے بھی نہیں کہا کہ ہمیں کوئی پریشانی نہیں۔ میں تو ڈر رہا تھا کہ شاید کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ ہمیں پریشانی ہوتی ہے۔ پھر میں ان سے پوچھتا کہ آپ پریشانی سے کیسے نکلتے ہیں، تو میں اس جواب کا متوقع منتظر تھا کہ آپ جواب دیں گے کہ بھائی اس میں دو قول ہیں۔ کسی نے میرے آپ کے جیسے کسی مولوی سے پوچھا کہ بھائی افی اللہ ہی شک، تو اس نے کہا اس میں دو قول ہیں۔ اس نے کہا تیرا ستیہ ناس ہو، اللہ کے وجود میں دو قول؟ اس نے کہا نہیں، میں ترکیب نحوی میں دو قول بتا رہا ہوں۔ جس طرح کی سمجھ اقوام عالم کو اس دور میں خاص طور پر اسلام کی طرف بلانے کے لیے چاہیے، اس کے لیے رسمی تعلیم کے بعد بھی آپ کو کچھ اور تعلیم اور تربیت کی ضرورت ہے۔ اور افسوس یہ ہے کہ اس وقت بہت کم طلبہ اس ضرورت کی اہمیت اور سنگینی کو کما حق کو سمجھتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ فارغ ہونے کے بعد اپنے علاقے میں جاتے ہیں یہ سوچتے ہوئے کہ اب تو میں شیخ الاسلام بن گیا، اب تو بس اسٹیشن یا ریلوے اسٹیشن سے لے کر گاؤں تک لوگ ہاتھ چھوڑ لیے کھڑے ہوں گے، نعرے تکبیر لگے گا، کوئی میرے ہاتھ چومے گا، کوئی میرے کندھے کو بوسہ دے گا، اور جب آپ امام و خطیب بن کر منبر پر کھڑے ہوتے ہیں اور گاؤں والوں کو ڈانٹنا شروع کرتے ہیں، کیونکہ وہ تقریر جو غصے کے بغیر ہو اس میں کیا مزہ، اور پہلے ہی دوسرے جمعے کے بعد کمیٹی میں آپ سے کچھ جواب طلب کیا جاتا ہے، تو آپ کہنے لگتے ہیں کہ یہ نالائق
چاہیے بےہودہ ناقدر. میں اتنا بڑا علامہ وقت ابن تیمیہ کی بات میں ہی ہوں. اور یہ ان پڑھ انگوٹھا ٹیپ یہ میری قدر نہیں کر رہے. میں دوسرے گاؤں میں جاتا ہوں, ایک مسجد سے دوسری مسجد, دوسری مسجد سے تیسری مسجد, تیسری مسجد سے چوتھی مسجد, ایک مدرسے سے دوسرے مدرسے. یہ حشر ہوتا ہے کس بات کا؟ دین کی گہری سمجھ کے نہ ہونے یا کم ہونے.